أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون۔ ترجمہ۔ ہمارے چینل لائٹ آف اسلام کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے موٹیویشن ہو سکتا ہے، یہ نیکی ہے تاکہ اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں۔ لہم درجات، ان کے لیے درجات ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ومغفرۃ ورزق کریم، اور بخشش بھی ہے ان کے لیے ان کے رب کے ہاں، اور کریم بزرگی والا رزق بھی۔ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ بزرگی والا پیارا سا رزق عطا فرمائیں گے۔ اس کی تفسیر کل ہم کر چکے ہیں۔ آگے ہے اگلی آیت نمبر 5، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کیسے نکالا تجھے تیرے رب نے۔ اللہ اپنے نبی سے بات فرما رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں کہ کیسے تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا۔ دیکھیں یہ کتنی عظیم بات ہے اور یہ غور و فکر کی بات ہے، اس میں بڑی نشانیاں ہیں اور اس میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم بات کو ہائیڈ لائن کر کے پیش کیا ہے کہ کیسے تیرے رب نے تجھے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، یا یوں سمجھئے حق کی حمایت کرنے کے لیے نکالا۔ جب جنگ بدر ہوئی تھی تب، اس سے پہلے کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، کیسے نکالا، کیسے آمادہ کیا، کیسے حالات پیدا کیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتے ہیں حالانکہ سچویشن ایسی تھی کہ مومنوں میں سے ہی ایک فرقہ ایسا تھا، لَكَارِهُونَ، جو جنگ کو ناپسند سمجھتے تھے، یا دشمنوں کے سامنے نکلنے کو ناپسند سمجھتے تھے، یا پھر یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ان کے خلاف خود کو نہیں نکالنا، اپنے تحفظ اور دین کے تحفظ کے لیے خود کو نہیں، بلکہ کہتے تھے اللہ ہی سب کرے گا۔ اللہ ہے تو یہ توکل کی بات، لیکن یہ ہے اپنے لیے آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے، ہے نا۔ تو اول ہے ترجیح دین کی۔ خود کے لیے تو آپ معاف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے آپ کو لڑنا چاہیے، یہ آپ کا ایمان ہے۔ ہمیں اس کے لیے جان دینی چاہیے، جان لگا دینی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اپنے جذبات احساسات قرآن اور اللہ کی ذات اور اس کے رسول کے ساتھ منسلک کیے ہوئے چاہیے کہ ہمارے جذبات اللہ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں اس وقت کو یاد کرو نا جب ایسا تھا کہ کوئی حالات نہیں تھے، تو کیا ہوا، ایک دم ایک قافلہ ہے جو کہ قریش کا ہے، جس کو لے کر آنے والے ابو سفیان ہیں، اور وہ تجارتی قافلہ ہے، شام سے مکہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں تجارت کر کے۔ تقریباً ان کے پاس اس وقت 60,000 اشرفیاں موجود تھیں، 60,000 اشرفی سامان موجود تھا ان کے پاس، اور انہیں اس وقت خطرہ یہ تھا کہیں مسلمان اس قافلے پر حملہ کر کے یہ مال نہ لوٹ لیں۔ اور ابو سفیان ہے تو سیانہ تھا نا، سیانہ ہی تھا تو آخر میں مسلمان ہو گیا تھا، ابھی نہیں مسلمان، یہ جو سچویشن ہے۔ اب نا وہ پہلے جا رہا ہے آگے آگے، تو کوئی آگے سے ملتا ہے، اسے پوچھ رہا ہے مدینہ کی سچویشن بتائیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہمارے لیے ہوگا، جو ملتا ہے اسے پوچھتا ہے مدینہ کی مجھے خیر خبر بتاؤ، وہاں پہ ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈا تو نہیں ہے، کسی نے بتایا ابھی چل رہا ہے، وہ آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ، کیونکہ دیکھیں اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ انہوں نے دین کو ہر طرح کے نقصان پہنچائے۔ اب اللہ کے نبی کا ذاتی معاملہ ہے تو آپ بڑی جگہوں پہ خاموش ہو گئے، لیکن یہ دین کا معاملہ ہے،
دین اتنی کمزور چیز نہیں ہے، دین کا غلبہ ہے، دین کی قدر و قیمت ہے، اس کے لیے یہ مرنا لڑنا ہر طرح سے جائز۔ تو آپ نے اس دین کی سربلندی کے لیے کہ اس کو اتنا نکارا اور اتنا کمزور مت سمجھے کہ آپ اس کو ڈاکہ بھی ماریں، اس کے جان نثاروں کو جان سے مار دیں، اس کو در بدر کر دیں، اس کی ریاست چھین لیں اور اس کو نکال دیں اپنے وطن سے، تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں معاف کر دیا جائے؟ تم نے دین کی توہین کی، آپ کو پتہ ہے اللہ کا منکر کافر ہے، اور جب وہ کفر سے اسلام لے آتا ہے پھر مرتد ہو جاتا ہے تو اس کی سزا قتل ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گستاخ ہے واجب القتل ہے، تو دین کا گستاخ اسے بھی تو کوئی دنڈ ہونا چاہیے تھا نا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سبق سکھانے کے لیے نکلے تھے، نہ کہ دنیا کے مال کی محبت کے لیے۔ اس وقت دو چیزیں سامنے تھی، ایک تو وہ قافلہ جو ابو سفیان لے کر آ رہے تھے، دوسرا ابو سفیان نے جب یہ پوچھا نا لوگوں سے کہ مدینہ کے حالات کیسے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ آپ کے لیے نکل رہے ہیں، کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس قافلے کو لوٹ لیں۔ مسلمانوں کا بھی تو بڑا حرج ہوا تھا نا، کیا جو اسلام میں آئے گا اسے ہی ذلتیں برداشت کرنی پڑیں گی، اسے بھی ہر ممکن کوشش کرے سہولتیں دے۔ اب جو دین اسلام کے لیے مدارس میں بچے جاتے ہیں، کیا ہم ان کو ایسے ماحول میں چھوڑ دیں کہ ان کی کوئی ہیلپ نہ کریں، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ دین پر چل رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہا کہ تم ان کو لوٹ لو، اور یہ جائز تھا کیونکہ انہوں نے لوٹا ہوا تھا، انہوں نے تکلیفیں دی ہوئی تھی، یہ ان کے کیے کی سزا تھی، لوٹ لو ان کو، یہ تمہارے لیے مال غنیمت ہے، ان کو سبق سکھاؤ۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو ابو سفیان نے یہ بات سن لی، پتہ چل گیا، کسی سے پوچھ لی اور اپنے مکہ یہ میسج بھیج دیا کسی بندے کو اجرت دے کر، پیسے دے کر کہ تم یہ کام کرو، اتنا میں تمہیں دوں گا، جا کے ان کو میسج دو، اس قافلے کی حفاظت کے لیے نکلو، مدینہ والے ٹوٹنے والے، ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ اب انہوں نے پوری تیاری کے ساتھ وہاں سے نکلے۔ اب جب وہ نکلے تو وہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گئی کہ وہ نکل رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ اب قافلے کی طرف جائیں کہ یہ لشکر کی طرف جائیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا کہ لشکر کی طرف جائیں۔ کیوں؟ آپ دنیا کی دولت سے محبت نہیں کرتے تھے، آپ دین سے محبت کرتے تھے۔ ادھر بھی جا رہے تھے تو دین کے لیے، لیکن اب ادھر دین کا زیادہ فائدہ تھا، انہیں سبق سکھانا مطلوب تھا۔ آپ کا دل ادھر تھا، لیکن کچھ لوگ ادھر جانا چاہ رہے تھے۔ پھر آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے رائے لی تو انہوں نے تقریر کی جاندار، اور ان کا موقف بھی تھا لشکر سے ملیں گے، ان سے جنگ کریں گے، دین کو تقویت دیں گے۔ حضرت عمر نے بھی یہی بولا اور بھی کئی صحابہ نے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصار قبیلے کی طرف ایسے دیکھا سوالیہ نظروں سے کہ تم کیا چاہتے ہو، اس لیے پوچھا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہمارے پاس نہیں ہے نا، کسی اور ریاست میں ہے، تو آپ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، جب آپ ہمارے پاس ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم آپ کی حفاظت اس طرح کریں گے جیسے اپنی عورتوں اور بچوں کی کرتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ اب تو ہم مدینہ سے باہر نکل آئے ہیں، اب تمہارا کیا خیال ہے، تم کرو گے ہمارے ساتھ تعاون کہ نہیں، جنگ لڑو گے کہ نہیں؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبیلے کے سردار تھے، کھڑے ہو گئے، کہا حضور لگتا ہے کہ آپ ہم سے ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہیں، ہم سے مشورے کے لیے، تو سن لیجئے، ہم نے آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور ہمارا آپ سے ہر طرح کے ساتھ تعاون کا وعدہ ہے، اور یہ بات ہے کہ ہم آپ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، آپ ہمارے رسول اور پیغمبر ہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے نا کہ سمندر میں کود جاؤ تو ہم کود جائیں گے، اگر آپ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اپنی سواریاں فلاں جگہ تک لے جائیں، وہ بہت دور جگہ کا نام لیتے ہیں، تو ہم وہاں تک بھی جائیں گے، گھبرائیں گے نہیں۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی طرف رخ موڑنے کا ارادہ فرمایا، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی تھی، وہ چاہ رہے تھے ان کی بجائے ہمیں قافلے کی طرف توجہ دینی چاہیے، قافلے کی طرف جائیں گے، لوگ وہاں تھوڑے ہیں، مال زیادہ ہے، لوگوں کو مار بگائیں گے، مال حاصل کر لیں گے، جانیں بھی بچیں گی، مال بھی بچے گا، لیکن اگر جنگ اور لشکر سے ملیں گے تو جان سے بھی ہاتھ دھو سکتے ہیں۔
माल तो उनके पास है नहीं। तो फिर जब उन्हें कहा गया कि यही हक है और अल्लाह को यही चीज़ पसंद है, वो कह रहे थे कि तुम्हें लग भी रहा है कि हम सीधे मौत की तरफ धकेले जा रहे हैं, मरने वाले हैं वहां जाकर फिर भी तुम उसी को मिलोगे। इतना नापसंद लग रहा था उन्हें लड़ना, क्योंकि ये पहली जंग थी, अभी कोई तजर्बा नहीं था, अभी पहले निकले नहीं थे, लेकिन फिर भी मोमिन थे ना, साथ निकल पड़े। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लोग जो अताब का निशाना बने, उन्होंने भी जिहाद का इरादा कर लिया। अब क्या हुआ, जब वो जंग के लिए निकले हैं तो अल्लाह ताला की नुसरत है, मदद है, वो रल गए, इनके साथ मिल गए। अब जंग हुई, फतह हुई, सुभान अल्लाह। अल्लाह कहते हैं देख लें, तुम हिचकिचा रहे थे निकलने से, तुम्हें ये लग रहा था हम मरने में मौत की तरफ जा रहे हैं, देखते हुए मौत की तरफ कुएं में उल्ट रहे हैं। आज भी लोग कहते हैं देखी देखी मौत को सीने लगा रहे हो तुम, ये बात उनके जहन में आ रही थी। अब हुआ ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला अपने इन प्यारे से बंदों से कह रहे हैं, आज ज़रा गौर करें, वो जंग जिसके लिए तुम हिचकिचा रहे थे, निकलना पसंद नहीं कर रहे थे, तुम निकले, जंग जीते, माले गनीमत मिला, लेकिन इसमें फिर कुछ लोग वही बात जो हम करें, काफिरों का, मुशरिकों का पीछा नहीं करना चाह रहे थे। ये सारी बातें बाद में उन्हें समझ आ गई कि इसमें बड़ी हिकमतें हैं, बिल्कुल ठीक ही हुआ जो हुआ। हाँ? अब अल्लाह ने कहा अगर वो ठीक हो गया ना तो माले गनीमत में मत झगड़ो। अब 3 गिरोह थे ना, कहते थे कि ये हमारा हक है, दूसरे कहते थे हमारा हक है, तीसरे। अब भी तुम ना परेशान हो, जो होगा बेहतर होगा, और जो अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे लिए कह रहा है, जितना हिस्सा दे रहा है उसे ले लो, वही तुम्हारे लिए ठीक है। अल्लाह ताला ने अपने इस कुरान के अंदर अपने बंदों की बड़ी प्यारी इस्लाह की है। देखिए ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार हैं, ईमानदार हैं, वहाँ भी ज़रूरत पड़ी है, वहाँ भी ज़रूरत पड़ी है उनको समझाने के लिए, और बड़े प्यारे अंदाज में उनको समझाया है। कहा युजादिलूनका फिल हक़, वो झगड़ रहे थे आपसे हक के मामला में, हालांकि वहाँ निकलना एक हक था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चाहत थी, अल्लाह इस बात को पसंद फरमा रहे थे, और फिर भी इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, वो झगड़ रहे थे आपसे। बाद मा तबय्यना, बाद इसके जब उनके लिए जाहिर हो गया, गोया के वो हांके लिए जा रहे हैं मौत की तरफ, और वो देख भी रहे हैं। जब उन्हें ये बात जाहिर होगी ना, गोया कि वो मौत की तरफ हाँ कर लिए ले जाए जा रहे हैं, और वो देख भी रहे हैं इस चीज़ को। हाँ, तो अल्लाह कहते हैं उस वक्त उन्होंने तुझसे झगड़ा किया। उन्हें क्या लगता है, उन्होंने बसीरत से वो देख लिया है जो अल्लाह इनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अल्लाह तो नुकसान नहीं ना पहुंचाना चाहते, इन्हें ये सोचना चाहिए था शायद हमारी बसीरत सही तरह से हमें नहीं दिखा रही, हम वो नहीं देख पा रहे जो अल्लाह दिखाना चाह रहे हैं, बल्कि हमारी नज़रों में तो वो आ रहा है जो शैतान वसवीसे डाल रहा है। ऐसे ही होता है जब हम हक पर खड़े होते हैं ना, एक तरफ अल्लाह ताला की मोहब्बत और खलूस और नेकी का जज्बा और नेकी है, वो राइट है, और दूसरी तरफ बुराई है, बदगुमानी है, झूठ है, चोरी है, दुनिया की मोहब्बत है, गफलत है, जहन्नुम है, ये जन्नत है। अब जब हम इसका इरादा करते हैं ना, इसमें मुश्किलें तो बहुत है। हजरत जिब्रील अमीन ने जब देखा था ना जन्नत को, तो कहने लगे अल्लाह तेरी जन्नत में तो हर कोई जाएगा। जब अल्लाह ताला ने जन्नत के ऊपर वो मलबा डाल दिया ना, तो देखा तो कहने लगे जन्नत में तो मुश्किल ही कोई जाएगा। क्यों? मलबा क्या था? झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, गीबत नहीं करनी, इखलाक से काम लेना है, सच बोलना है, नमाज पढ़नी है, अच्छे इंसान बनना है, अच्छा किरदार और करैक्टर लेकर आना है, अपने आप को सच्चा ईमानदार बनाना है, कहीं भी ज्यादती नहीं करनी। अब वो सोचने लगे इंसान तो बड़ी ज्यादतियाँ, पता है क्या है, कई मुनाफे हमारे फ़ायदे की जगह आती है तो हम सच बोलने लगते हैं, तो शैतान वसवीसा डालता है भाई आज के लिए झूठ बोल दो, कोई बात नहीं फिर ना कभी बोलना है, वो झूठ बोल देता है, शैतान के पीछे लग के। और फिर जब नमाज की बारी आती है तो शैतान कहता कोई बात नहीं अभी रहने दो, थोड़ी देर बाद, अच्छा जोहर की नहीं असर की कर लेना, इकट्ठी कर लेना, वो भी रह गई, चले अब वो असर की मगरिब की सही, ईशा के साथ सारी पढ़ लेना, ईशा की भी गई, अच्छा आज नहीं कल पढ़ लेना।
تو انسان اگر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، شیطان ہے نا ہر جگہ پہ حملہ کرتا ہے، نہیں حملہ کرتا تو برائی کی طرف جانے پہ نہیں کرتا، اسے واہ 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 حوصلہ دیتا، ہاں ہاں ٹھیک کر رہے ہو، ٹھیک، چلو 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 چلو، استغفر اللہ باذ اللہ۔ ایک بات میرے ذہن میں ہے، جب کوئی نیکی کرتا ہے نا اسے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ہمیں، اور ہمیں اسے ایسے نہیں حوصلہ افزائی کرنی، ایسے نہیں داد دینی کہ اس کے اندر ریاکاری آ جائے، لیکن ہمیں اسے عزت دینی چاہیے، مقام دینا چاہیے، وقار دینا چاہیے، جو آج ہم مالدار کو دیتے ہیں یا پھر چوٹی کی چلاک کو دیتے ہیں جو ابھی جنڈوں سے پکڑ لے گی، یا پھر بڑی زبان لمبی والی کو دیتے ہیں، یہ تو عزت ڈر کے مارے ہوئی نا، لیکن عقیدت کے مارے عزت دینی ہے، محبت کی عزت دینی ہے، وہ سچے مومن کو دیں۔ اگر کوئی عورت ایسی اچھی ہے نا اسے اتنی عزت دیں، سب بیٹھی ہے نا ان کے درمیان اسے اتنی عزت سے بات کرے کہ اسے لگ رہا ہو کہ سب سے زیادہ مجھے عزت دے رہی، اور اسے لگے نہ لگے، شاید وہ اچھی ہے تو اسے اس چیز کی پرواہ بھی نہ ہو، لیکن کم از کم بیٹھنے والے ضرور سمجھے آخر عزت اس کو کیوں مل رہی ہے، اس میں ایسا کیا ہے جو میں بھی اپناؤں مجھے بھی ملے، ہے نا، اس میں ایک لوجک ہے اس میں، اور یہ چیز ہم معاشرے میں خود ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، اگر ہم نہیں ڈیولپ کریں گے تو یہ رک جائے گی، یہ ہماری ہی حرکتوں اور ہماری ہی کوششوں کے نتیجے ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں، ہم جس کو مقام اور عزت کی نگاہ دیتے ہیں نا وہی ہمارے سر پر چڑھ جاتا ہے، پتہ آپ کو، اور سر پر چڑھ کے کون ناچتا ہے؟ جس کی اوقات نہیں ہوتی، تو یہ دنیا کی اوقات نہیں ہے، یہ لالچ کی کوئی اوقات نہیں ہے، اوقات ہے اللہ کی ذات کی، حق کی، ایمان کی، مومن کی، اور قرآن کی، رسول کی۔ پتہ آپ کو ایک سچا مومن جو ہوتا ہے اسے تو یہ عزتوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے مجھے اللہ کی نظر میں عزت مل جائے، بندوں کی کیا بات ہے، یہ اللہ کی شان ہے، اور اللہ کا اپنے بندے سے پیار ہے کہ اللہ اس کے لیے ایمان والوں کے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے اس کے لیے ہے، اور اگر وہ دنیا میں نہیں بھی نہ پا سکتا اس کو تو اس کے لیے یہ مقام بھی نیکیوں کا سیزن ہے، کیوں؟ دین میں جتنی تکلیف زیادہ، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوتا چلا جائے گا، اتنی ہی جنت میں درجات بڑھیں گے۔ اب جو بندہ آپ کے لیے کسی تکلیف سے گزر رہا ہے تو آپ کی ہمدردی ہوتی ہے نا اس کے ساتھ، اگر آپ کے اندر انسانیت ہے تو، اگر اس کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے تو پھر یہ تو حیوانیت ہے نا، اور انسان کہاں وہ اوقات رکھتا ہے جہاں اللہ کی ہے، اللہ نے کہا ہے کہ انسان کو میں نے سب دیا پر یہ بھی ما قدر اللہ حق قدری ہی، میری قدر نہیں کرتا، اور اللہ انسان کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی قدر کرتا ہے، اللہ کی نظر میں قدر بن جائے تو اور چاہیے ہی کیا، اور کچھ نہیں چاہیے، اگر یہ مائنڈ بن جائے، یہ سوچ بن جائے تو دنیا یہ مال و متاع آپ کے قدم چومے۔ ایسے ہوتا ہے کہ جب بندہ دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے نا تو دنیا کے آگے 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 پھرتا رہتا ہے، دنیا سے جب دنیا سے محبت کرتا ہے تو دنیا کے پیچھے پھرتا ہے، مجھے یہ فائدہ مل جائے، یہاں سے اتنے پیسے مل جائیں، یہاں سے اتنے، وہ ترلے مار رہا ہے، دنیا اس کے آگے آگے ہوتی ہے، وہ پیچھے پیچھے اس کے قدم چوم رہا ہے، کہیں سے مل جائے ہے حاصل کرنے کی اس کو کوشش، اور وہ اور دور چلی جاتی ہے، اور جب بندہ اس سے غافل ہو جاتا ہے نا، کہتے ہیں نا جس چیز کا ویٹ ہو وہ جلدی آتی نہیں، اور جس جو نہ چاہیے وہ جلدی ملی پڑی ہوتی ہے، یہ تو ایک عام سب لوگوں کا مقولہ ہے۔ اب اگر ہمیں یہ دنیا نہیں نہ چاہیے ہوگی تو یقیناً یہ آپ کے ارد گرد پھرے گی، اور یہ سچ ہے، اگر آپ جس کا مقام ہے اس کو دیتے ہو تو دنیا اپنے مقام پہ آ جاتی ہے، یہ قدموں کے یہ دھول ہے، اس کو ہی پیچھے ہونا چاہیے، اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا، تیرا مقصد تو بہت اونچا ہے، یہ مٹی تیرا مقصد نہیں ہے، دنیا کا فائدہ مٹی سے نکلتا ہے نا، مٹی تیرا مقصد نہیں ہے، تیرا مقصد تو بلند ہے، اس کے پیچھے پڑے، پروان چڑھائیں اپنے آپ کو، اور پرواز بھریں اپنی ایمان کی، اور بلندیوں میں اڑیں اور مقصد کو پالیں۔
کہتے ہیں نا کہ انسان اتنا گر گیا کا مطلب کیا؟ زمین کی طرف اس نے محبت کو لگا لیا اور اس کی طرف ہی گرے نیچے چلے جا رہا ہے۔ حالانکہ اس کو اٹھنا چاہیے، بڑے ہونا چاہیے، بلند ہونا چاہیے، مقام پانا چاہیے، شان لینی چاہیے۔ شان تو اوپر ہوتی ہے نا، نیچے گرنے والے کو شان ملے گی کیا؟ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ شان مل جائے اللہ کی طرف سے، اور یہ مت سوچے کہ نہیں ہمیں کہاں ملنی ہے۔ اور شیطان بزدلی ڈالتا ہے۔ اگر آپ اس وقت سوچ رہے ہیں نا کہ ہم ایسا کریں گے تو شیطان نے بزدلی ڈالی، نہیں وہ تو اور ہی کوئی ہے، ہم کہاں یہ بن سکتے ہیں۔ کیوں نہیں بن سکتے بھائی؟ اگر نہیں نہ بن سکتے ہوتے تو آج یہاں نہ بیٹھے ہوتے، اللہ پیدا ہی نہ کرتا۔ اللہ نے پیدا کرنے کا کوئی مقصد بنایا ہے، نہیں تو پیدا ہی نہ ہوتے۔ کیا ضرورت تھی آپ کو یہاں دنیا میں آ کے دھکے کھانے کی اور اتنی لمبی عمر گزارنے کی، کپڑے پہننے کی، سینے کی، خریدنے کی، کمانے کی؟ اللہ کو لگتا ہے کہ تمہارے اندر کچھ ہے، موقع دے رکھا ہے اللہ نے، تم کچھ کر سکتے ہو۔ ہمارا ضمیر ہے کہ شیطان کے پیچھے چل پڑا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ایسا ہو تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، اور اپنے دل کو سمجھا دیں یہ بات، یہ شیطان کی طرف سے ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں سب کر سکتا ہوں۔ مجھے اللہ نے موقع دیا ہے، مجھے اللہ نے اس سٹیج پر لے کر آیا جہاں میں پرفارم کر سکتا ہوں، کیوں نہیں کر سکتا؟ سب کر سکتا ہوں، میں کروں گا انشاءاللہ۔ جب آپ یہ کریں گی نا، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، وہ تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے، پھر اللہ مدد فرمائیں گے، پھر آپ وہ مومن اور مسلم بنیں گے جو جنگ بدر اور احد میں لڑے تھے۔ انشاءاللہ پتہ ہے اللہ کو آپ کی بڑی قدر ہے۔ اگر ہم اس دور میں ایک نیکی کرتے ہیں نا، اللہ 50 کا ثواب دیتے ہیں۔ ایک بندے کی نیکی 50 انسانوں کی نیکی جتنا اجر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ صحابہ نے یہ بات سنی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے تو پوچھا اللہ کے نبی ان کے ایمان، آج ہمارے ایمان کمزور ہے نا، اسی وجہ سے تو ہمیں لگتا ہے ہم وہ نہیں کر سکتے، ہم ایمان میں کمزور ہیں، بلکہ ایسا سوچ ہے تو کہو میں اپنے ایمان کو طاقت دوں گا اور میرا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ یہ خود سوچے گا تم کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس ایمان والے لوگ جو اس وقت جنہوں نے کہا تھا اللہ اور اس کے رسول کی بات اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تھے، وہ جنہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کے ایک اشارے پر گردنیں کٹوا دی تھی، جو کہتے تھے بیٹھو تو بیٹھ جاتے، نہیں دیکھتے کہ میں جوتے پر کھڑا ہوں وہیں بیٹھ جاتے، اگر حکم دیتے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاتے، نہیں دیکھتے میں گرم نرم بستر پہ لیٹا ہوں، آرام کی نیند سویا ہوں، یا پھر جنگ کے لیے نکل رہا ہوں، فوراً زیرہ پہنے اور جنگ کے لیے جان کو پیش کر دیا، مال کو پیش کر دیا، گھر سے پورے کا پورا گھر اٹھایا۔ حضرت ابوبکر نے سارے کا سارا پیش کر دیا۔ حضرت عثمان ہے، غلہ بھرا ہوا ہے، آج پیسے کمانے کا دل کرتا ہے نا، انہوں نے سارا غلہ جمع کیا، کہتے ہیں اس دفعہ کافی غلہ پڑا ہے، لاکھوں لاکھ آ جائیں گے۔ وہ لاکھوں لاکھ دینے والے آگے سے آ رہے ہیں کہ عثمان صاحب اتنے لے لو، من کے حساب سے یہ غلہ ہمیں دے دو۔ کہا نہیں، مجھے اس سے زیادہ منافع ملتا ہے۔ تھوڑا سا منڈی کے قریب ہوئے تو آگے سے اور گاہک آئے اور تاجر آئے، انہوں نے اس سے زیادہ بولی دے دی، کہتے نہیں مجھے اس سے زیادہ منافع ملتا ہے۔ پھر آگے گئے تو اس سے زیادہ پیسے لگ گئے، کہتے مجھے اس سے بھی زیادہ منافع ملتا ہے۔ اس سے آگے گئے تو انہوں نے اور زیادہ لگا دیا، کہا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ اس سے آگے گئے تو ایک تاجر آیا، اس نے کافی زیادہ لگا دیا، تو کہتے ہیں نہیں مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ کہنے لگے اب دیکھنا ہی پڑے گا اس سے زیادہ اسے کون دیتا ہے۔ اس منڈی میں ہم سے بڑا کوئی تاجر نہیں، اور ہم نے ٹل لگا دیا ہے، اس کا جتنا لگانا تھا اس سے زیادہ لگا دیا، اب کون ہے جو بڑھ کے لے گا؟ وہ ساتھ چل پڑے دیکھنے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب منڈی میں پہنچے تو غلے کے منہ کھولے نا بوریوں کے، تو سب کو اعلان کر دیا جس کو ضرورت ہے جتنا چاہیے لے جائے، اور وہ سارے ضرورت مند بڑے آگے، اور کوئی کتنا لے کے جا رہا ہے، کوئی کتنا لے کے جا رہا ہے، اور وہ تاجر کھڑے دیکھتے رہ گئے کہ ایسا ہم نہیں دے سکتے جو اللہ دینے والا ہے۔ اللہ تو بڑا تاجر ہے، بڑا صحیح ہے، اس نے تو سودا اس ذات سے کیا ہے جو بہت دیتا ہے، ہم اس کی پہنچ کو نہیں۔ واقعی عثمان کی بات تو ٹھیک تھی، اپنے آپ کو فائدہ مند بنائیں، فائدہ مند سودا،
فائدہ مند سودا تب ہوگا نا جب ہم اللہ کی رضا کے لیے اس دنیا کو اپنے دل سے نکال دیں گے. جب دنیا کو دل سے نکالیں گے تو دنیا پھر آپ کے قدم چومے گی. اللہ نے اس کو تمہارے ہی تو لیے مسخر کیا ہے. اور جو اللہ کے اپنے ہوتے ہیں نا, اللہ ان کے لیے دنیا آسان کر دیتے ہیں. کبھی مشکل امتحان جب کرتے ہیں تو, کبھی آسان جب اس کا بندہ تھک جاتا ہے تو اسے آرام دیتے ہیں. ایسے ہی تو نہیں کہا دنیا میں وہ کرو جو میں چاہتا ہوں, تمہیں دنیا میں دوں گا کچھ جو تو چاہتا ہے اور کچھ وہ جو میں چاہتا ہوں, اور آخرت میں وہ دوں گا سب جو تو چاہتا ہے. دنیا میں سب تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں, آخرت میں دوں گا میں تجھے وہ سب جو تو چاہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے والا اور پکا ایمان والا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.